کو اپنی طرف سے جو ہے اور بتاتا ہوں وقتاً فوقتاً میڈیا کے دوستوں کو ہم تکلیف دیتے رہتے ہیں. الیکشن کا موسم ہے اور پریس کے بغیر جو ہے وہ سیاست ناممکن ہے. لہٰذا آج جس چیز کے لیے ہم آج جس مقصد کے لیے ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آج ہمارے ساتھ جو ہے ایک تحصیل کلاچی کے جو ہے درابن کے ایک اہم گروپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں NA45 پہ اور کے پی جو ہے 115 کے اوپر, کلاچی کے اوپر. میں اپنی طرف سے, اپنی پارٹی کی طرف سے, اپنے پورے گروپ کی طرف سے, میاں خیل خاندان کی طرف سے, ہمایون خان جو ہمارے سابقہ تحصیل ناظم ہیں, آغاز خان گروپ کے ساتھ تھے جو کہ JUI میں ہیں, آج ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ان کے ساتھ غریب نواز شاہ صاحب ہیں جو کہ تحصیل ممبر رہے ہیں بھوکی سے, وہ شامل ہو رہے ہیں. سیف اللہ بے قرار صاحب شامل ہو رہے ہیں. اللہ بخش جو ہیں ہمارے صاحب جو ہیں ولیج ناظم جو ہے وہ ہمارے ڈھولکا کے جو ہے ولیج ناظم رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. باقی بھی جو ہے ہمارے ساتھ ان کے ساتھ جو دوست احباب شامل ہو رہے ہیں. اور داؤد خان جو ہے ہمارے لونی کے جو ناظم تھے وہ کل شامل ہوئے ہیں. میں ان تمام دوستوں کو اپنی طرف سے, اپنی پارٹی کی طرف سے, اپنے گروپ کی طرف سے شامل ہونے پر ان کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہمارے اس فیملی میں, اس پولیٹیکل فیملی میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے جیت کی طرف ایک اور سفر کا آغاز ہے. یہ گروپ پہلے جو ہے وہ آغاز خان کے ساتھ تھا جو کہ JUI میں شامل ہوئے ہیں, آج وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہے ہمارے گروپ کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. تو میں ان کو اپنی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ خاص کر ان کا جو تعلق ہے خاص کر NA45 پہ, PK 115 پہ, صرف وہاں پر نہیں ہے بلکہ پورے ضلع میں ان کا تعلق ہے. جہاں جہاں پر ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یہ سپورٹ کریں گے. میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں 2-3 چیزوں پہ خاص کر ذکر کرنا چاہتا ہوں. میں نے ہر پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اس وقت نگراں حکومت اور خاص کر پیسکو نے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو ایک کربلا بنایا ہوا ہے. کربلا کا یہ منظر ہے کہ اس وقت دامان میں خاص کر پینے کے پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. ٹیوب ویلوں کی بجلیاں کاٹی گئی ہیں. پورے ڈی خان میں صرف 2 گھنٹے کی جو ہے وہ بجلی دی جا رہی ہے. پینے کے پانی کے لیے جو ہے لوگ ترس رہے ہیں کیونکہ ٹیوب ویلز نہیں چل رہے ہیں, موسم کی وجہ سے جو ہے سولر سسٹم نہیں چل رہا ہے, اور وابڈا جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے, بلکہ جو ہے وہ اپنے جو ہے ان کے اپنے سسٹم جو ہے, اپنے طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے. اس وقت خیبر پختونخوا سب سے سستی بجلی پیدا کرتا ہے, سب سے زیادہ بجلی پیدا کرتا ہے. اور آج یہ صورتحال ہے کہ خیبر پختونخوا اور خاص کر ڈیر اسماعیل خان پہ 2 گھنٹے صرف بجلی دی جا رہی ہے. آج میں وابڈا حکام کو, چاہے وہ پیسکو ہے کہ چیف ہیں, چاہے یہاں کے ہیں, چاہے مرکز میں ہیں, ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ڈی خان کے کم از کم دیہاتوں میں جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو بجلی مہیا کی جائے. ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, دہشت گردی کا خطرہ ہے, تو سب سے بڑے سہولت کار اس وقت دہشت گردوں کے وہ وابڈا بنی ہوئی ہے. جب شام کو بجلیاں کاٹتی ہیں تو وہ چوروں, ڈاکوں اور دہشت گردوں کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں کہ وہ آ کر اپنی کارروائیاں کریں. ان کے کچھ بھی, میں آج ڈی خان کی انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ ڈی خان میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ شام کو بجلی رات کی تاریکی میں ہوا, اس کی ذمہ وار وابڈا ہوگی, کیونکہ آج وابڈا جو ہے لوگوں کو جو ہے بجلی مہیا نہیں کری. بہت آسان بات ہے, کہتے ہیں کہ چوری ہو رہی ہے. کیا وابڈا نے مرکز سے 1200 ارب روپے وصول کر لیے ہیں صوبے نے؟ بدماشی یا جو ہے وہ زور جو ہے صرف غریب لوگوں کے اوپر ہے. لہٰذا اگر یہ مطالبہ ہمارا نہیں مانا گیا تو ہم عوام کے ساتھ روڈوں پہ ہوں گے. لا اینڈ آرڈر یا جو چیز بھی خراب ہوگی اس کی ذمہ وار پھر یہاں کی انتظامیہ ہوگی اور وابڈا ہوگی. اور اسی طریقے سے اگر آپ گیس کو دیکھیں, اس وقت سب سے زیادہ گیس خیبر پختونخوا پیدا کر رہا ہے, اور آج جو ہے تباہی اور جو لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی وہ ہمارے اوپر ہے. ہم ماضی میں سنتے تھے کہ یار سوئی میں کیوں لوگ جو ہے اس قسم کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں کہ یہ سوئی گیس کی پائپ لائن اڑا دی, یہ کہتی, کیونکہ ان لوگوں کو بھی یہ سہولیات میسر نہیں تھی. آج ہم گیس پیدا کر رہے ہیں, آج جو ہے سب سے زیادہ گیس ہم پیدا کر رہے ہیں, اور یہاں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. لہٰذا یہ چیزیں 2 مین چیزیں جو اس وقت ڈی خان میں ہیں, ہم اس کے اوپر جو ہے ہمارا یہ فوکس ہے. ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہماری پارٹی نے ایک 10 نکاتی ایک ایجنڈا, ایک منشور آپ کے سامنے رکھا, چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے تھا, چاہے وہ کسانوں کے حوالے سے تھا, چاہے وہ جو ہے بے نظیر کے سپورٹ پروگرام کے حوالے سے تھا, چاہے وہ یوتھ کے حوالے سے تھا. میں آج بھی
آج بھی آپ کی توسط سے ڈی خان کی خواتین کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، جن کے پاس اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان ڈسٹرکٹ میں 2 لاکھ بے نظیر کارڈ جو ہیں اس وقت تقسیم ہوئے ہیں، ان کے بچوں کو ٹیوشن فیس مل رہی ہے، اسکول فیس بھی مل رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس بے نظیر کارڈ پہ، میرے جتنے بھی بے نظیر کارڈ کے بینیفیشریز ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ ان اپنی ماؤں سے اور بہنوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آج بے نظیر بھٹو شہید کا پیغام گھر گھر پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت آنے کے بعد ہم اس کے وظیفے میں اضافہ بھی کریں گے، ہم ان کے بینیفیشریز میں بھی اضافہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم ہر غریب کے گھر تک بے نظیر کارڈ انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے۔ اور آخر میں آپ تمام دوستوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں پی کے 115 کے احسان میاں خیل صاحب، ان سے کہوں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ چل میں ہمایوں خان میاں خیل جو ہمارے سابق تحصیل ناظم ہے درابند کے، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا پہلے وہ اپنے خیالات کا اظہار اگر کریں۔ دوسرا ٹنگے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا کے نمائندگان اور جناب فیصل کریم خان کنڈی، سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپل پارٹی، سردار فتح اللہ خان میاں خیل گروپ کے سربراہ، سردار احسان اللہ خان میاں خیل، اور میرے ساتھ میرے تمام آئے ہوئے دوست، جن میں سید غریب نواز شاہ گیلانی جو کہ تحصیل ممبر بکھی رہے ہیں، سیف اللہ خان بے قرار، فرحان شیخ مصدی شریف سے، لطیف خان بلوچ کوٹیسا خان سے، درابند سے، پلوان، اور میرے دوسرے آئے ہوئے دوست زہرجان خان گرہ مہربان سے، اور گرہ خونزادہ سے اللہ بخش مغوزہ صاحب، اور گرہ خان سے، نیو گرہ خان سے سجاد خان نون اور اس کے ساتھ آنے والے دوست، اور میرے گڈی عمر خان سے عطا اللہ خان بلوچ، سراج الدین جویا، اور بگا خان بلوچ، اور یاسین چوان، اور کچھ شاید میں نام ان کے بھول جاؤں، کافی دوست آئے ہوئے ہیں میرے گنڈی عمر خان سے، دولکا جدید سے اللہ بخش ممبر ہیں ہمارے، یہ ولیج ناظم ہیں دولکا جدید کے، ان کے ساتھ حافظ رمضان صاحب، اور جن کے داؤد خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لونی کے سابقہ ناظم، اور جتنے ہمارے درابند کے اور معززین ہمارے میاں خیل بھائی اور جو بھی ہیں، غلام شبیر خان ہیں ہمارے گرہ ماٹ سے، حاجی اک نواز صاحب ہمارے گرہ ماٹ کے ولیج نائب ناظم ہیں، وہ شاید پہنچنے والے ہوں گے، کوئی رستے میں روڈ خراب تھا، وہ بھی پہنچنے والے ہوئے ہیں، حاجی اک نواز صاحب بڑی پہنچیں، اور رمضان ہمارے دوست ہیں تلائی بڈھا شاہ کے، وہ ان کے ساتھ صوبیدار خان ہیں، وہ بھی تلائی بڈھا شاہ سے ہیں، اور رمضان ہمارے دوست ہیں گرہ ماٹ سے، وہ بھی کالو خان ہیں، وہ بھی گرہ ماٹ سے تعلق رکھتے ہیں، جنڈی بابڑ کے ہمارے ولیج ناظم تھے، ان کی طبیعت اچانک وہ بھی نہیں پہنچ سکے، وہ ہمارے ساتھ ہمارے گروپ میں شامل ہیں، اور اگر میں کسی کا نام بھول جاؤں تو مطلب معذرت کروں گا ان بھائیوں سے، کیونکہ کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، جن کو آپ نے دعوت دی ہے فتح اللہ خان، میں ان سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سخت موسم میں، سردی میں انہوں نے یہاں آ کر ہمیں عزت بخشی اور ادھر تکلیف کی اور ہمیں سننے کے لیے ہے۔ میں آج کی اس پروقار تقریب میں اس اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے پاکستان پیپل پارٹی اور میاں خیل گروپ میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ ہماری جو دیرینہ تھوڑی سی رفاقت چلی آ رہی تھی، میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں، ہمارے ایک ہی گھر ہے، ایک ہی گھرانہ ہے، تو تھوڑا سا ہمارے وسائل کے مسائل تھے، پانی وغیرہ کے، جس کے اوپر تھوڑی سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی تھیں، ان کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے ہماری دوری رہی اور ہم گنڈا پور گروپ میں رہے ہیں،
تو وہ گنڈاپور گروپ میں صرف اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، ہم اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے لوگوں کے اس کے لیے، کیونکہ ہمارا سارا علاقہ جو ہے زراعت پہ منحصر ہے، سارا بارانی اور رتقائی نظام ہے، اور ہمارے لوگ انتہائی پسماندہ ہیں. ان لوگوں کی اس کے لیے ہم نے وہ گروپ جوائن کیا تھا، ان کے ساتھ کھڑے تھے کہ ہمارے علاقے کی پسماندگی دور ہوگی. ابھی مطلب ہم اس چیز کو دیکھ کے کہ احسان خان ایک انرجیٹک وہ ہیں، اور پاکستان پیپل پارٹی کے بھی بہت لوگوں کے غریب پرور جماعت ہے. جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دیکھ لیں، لوگوں کو گھر گھر یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے پیسے پہنچ رہے ہیں. احسان خان تھوڑا پوائنٹ. تو اسی طرح احسان خان سے بھی ہمیں یہی امید ہے، کیونکہ اس طرف سے ہم نے جس طرح ہم نے اس گروپ کو جوائن کیا تھا کہ ہمارے علاقے کی پسماندگی دور ہوگی، تو وہ چیز ہمیں نظر ہوتی نہیں آئی. ابھی تک ہمارے علاقے میں پینے کے پانی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، روڈز نہیں ہیں، ہسپتالیں نہیں ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھ کر ہم امید کرتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی سے اور سردار فتح اللہ خان سے، سردار احسان خان سے، کہ وہ ہماری اس پسماندگی کو دور کریں گے. جو ہمارے علاقے کے مسائل ہیں، ہماری یو سی بکی جس کے تحصیل ممبر یہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی پسماندہ. ابھی تک بھی ایسے گاؤں ہیں، میں دکھا سکتا ہوں، جن میں ابھی تک پبلک ہیلتھ کا پانی نہیں ہے. یہ واحد مطلب یو سی، اور میری اپنی یو سی میں بھی ابھی تک کھوکر، شرکی، گرمیاں، فتح، کھیارہ بشارت ایسے گاؤں ہیں جہاں پر پبلک ہیلتھ کی کوئی لوگ ابھی تک جوڑوں سے پانی پی رہے ہیں. تو ہم صرف اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے سیاست کرتے ہیں تاکہ ہم غریب کی خدمت کر سکیں، اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں، چاہے جس طریقے سے بھی ہو. تو میں انشاءاللہ اپنے بھائیوں سے، پاکستان پیپل پارٹی سے امید کرتا ہوں کہ ہماری جتنی پسماندگی ہے وہ اس کو دور کریں گے. ہمارے علاقے کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ہم نے سارے جتنے ہمارے دوست ہیں، دوست و احباب ہیں، ساروں نے ہم نے بیٹھ کر مشاورت کی، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس مرتبہ ہم احسان خان اور فتح اللہ خان کی حمایت کریں، ان کو کامیاب کریں، اور اپنے علاقے کی پسماندگی کو دور کرائیں ان سے. باقی ہم پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم پاکستان کی ہمیشہ جہاں پر بھی ملک دشمن عناصر ہیں ہم نے ان کی مخالفت کی ہے، اور ہم اپنے پاکستان کے اس کے لیے جس طرح کے 9 مئی کے واقعات بھی ہوئے تھے ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور اپنے ریاست کے ساتھ ہم ٹھہرے ہوئے، ریاست کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، اور اپنے ملک کی بقا کی خاطر ہم ہر قسم کی قربانی دینے والے لوگ ہیں. جی تو میں آخر میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں پاکستان پیپل پارٹی سے اور فتح اللہ خان اور احسان خان سے کہ یہ ہمارے علاقے کی پسماندگی کو دور کریں گے. والسلام. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے تمام میڈیا کے آئے ہوئے دوست بھائی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، ہماری بات سننے کے لیے آپ یہاں پہ آئے، تشریف لائے. اس کے بعد میں آج کے ہمارے چیف گیسٹ سمجھ لیں ہمایون خان میاں خیل اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام ان کے جو دوست احباب ہیں پوری تحصیل درابن سے، مختلف یونین کونسل سے، کوئی ناظمین ہیں، کوئی تحصیل ممبر ہیں، کوئی سابقہ ہیں، سارے صاحب رائے لوگ ہیں ان کے ساتھ آئے ہوئے. ان سب کا جو ہے نا، ان سب کو فیصل کریم خان کنڈی ہمارے پیپلز پارٹی کے یہاں پہ ہیڈ ہیں پورے ضلع کے، کیا پورے اپنا KPK کے، ہمارے میاں خیل گروپ کے سربراہ فتح اللہ خان، داؤد خان لونی سے، ملک برکت ناظم بچا سے، میں ان سب کا اور جتنے بھی آپ یہاں پہ موجود ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب کو یہاں پہ جو ہے نا دوبارہ ایک دفعہ ویلکم. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ فتح اللہ خان کا تھوڑا گلا خراب ہے، ورنہ وہ ہمارے میاں خیل گروپ کے سربراہ ہیں اور وہ اس وقت بات کرتے، ان کو ویلکم کرتے.
بات اس لیے مجھے کرنا پڑ رہی ہے، اور اکثر باتیں آپ کے سامنے فیصل کریم خان کنڈی نے اور ہمایون خان نے رکھ دی ہیں، تو میں ان کو تھوڑا سا دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھوں گا اور کوزے میں رکھوں گا۔ ایسا ہے، ہمارا حلقہ بہت پسماندہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے، جہاں پہ ابھی تک پینے کا پانی نہیں ہے، بہت ساری دشواریاں ہیں، اور ہماری رشتہ داری بھی ہے، ہم قومی لحاظ سے بھی بھائی ہیں، ہماری ویسے بھی رشتہ داری ہے، لیکن ہمارا جھگڑا صرف اور صرف تھوڑا سا جھگڑا تو نہیں کہیں گے، تھوڑی سی ہماری اگر کہیں تلخی ہوتی تھی تو وہ وسائل کے اوپر ہوتی تھی۔ ہمارا چونکہ زرعی علاقہ ہے، سارا کا سارا روتکوئی علاقہ ہے، جو آبپاشی ہے، اس کے اوپر سارے منحصر ہیں، زراعت کے اوپر سب کا روزگار ہے، تو وسائل کے اوپر تھوڑا سا ہمارا یہ ہوتا تھا، اور مجھے خوشی ہے اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ شاید میرے آنے کی وجہ سے شاید میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ الحمدللہ یہ اتنے عرصہ دراز سے اور نسلوں سے جو چلتی آ رہی تھی ناچاکیاں یا جو ایک غلط فہمیاں تھیں، وہ الحمدللہ دور ہو گئی ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ یہ جو ہماری دوستی ہوئی ہے، جو غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں، یہ تا دیر رہیں، یہ ہمیشہ کے لیے رہیں، اس پیار محبت خلوص میں اضافہ ہوتا رہے اور یہ بڑھتے رہیں، اور میں انشاءاللہ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری حلقے میں ہم شانہ بشانہ چلیں گے، آپ کی مشاورت سے چلیں گے، اور جو بھی کام ہوگا، کیونکہ ہم بھی علاقے کی ترقی کے لیے سیاست کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، اور جو بھی کرتا ہے ظاہر ہے وہ اپنے علاقے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے، تو ہم ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی کام ہوگا آپ کی مشاورت سے ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی شرائط نہیں رکھی، بس یہی تھا کہ وسائل پہ ہمارے اگر کوئی تھوڑے بہت ایک دوسرے کا تنازع تھا تو وہ آئندہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے حل کریں گے اور مشاورت سے حل کریں گے۔ اس کے اندر ہم دونوں کا بھی فائدہ ہے، اور خصوصاً ہمارے جو وہاں پہ کاشتکار لوگ ہیں جتنے بھی ہیں، جو بالواسطہ طور پر اس چیز سے وابستہ ہیں، ان کا وہی ایک واحد روزگار ہے، ان کو بھی فائدہ ہے۔ تو ہماری صرف ایک یہی تھوڑی سی ناچاکیاں تھیں جو الحمدللہ دور ہو گئی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ 8 فروری کو یہاں پہ پیپلز پارٹی کا بھی پورا پینل، اور میں چونکہ آزاد امیدوار ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی مجھے سپورٹ کر رہی ہے، تو ہمارا ایک پورا پینل ہے، ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ جس طرح آپ کو فیصل خان نے کہا ہے کہ یہاں پہ جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا ہے، گھر گھر لوگوں کو پیسے پہنچ رہے ہیں، کیونکہ غریب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، ان کو بونس مل جاتا ہے ہر دوسرے تیسرے ماہ، تو انشاءاللہ ان کی بینیفیشریز کو بھی بڑھائیں گے، اور اس کی جو اماؤنٹ ہے اس کو بھی انشاءاللہ بڑھائیں گے۔ باقی میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس طرح یہ جو جوک در جوک لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ برقرار رہے، اور انشاءاللہ 8 فروری کو ہماری جیت کا سورج طلوع ہو۔ شکریہ جی۔ جی کوئی سوال جی میں ہاتھ چھوڑے نا فیضل خان، آپ تواتر کے ساتھ معاوضہ اور گیس کی بات کر رہے ہیں، تو آپ چونکہ پارٹی کے کلیدی عہدے پر بھی ہیں، تو اس حوالے سے برکت سے یا کسی متعلقہ سے آپ کی بات ہوئی ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ڈی خان کے ساتھ، تو اس حوالے سے اوپر بھی کئی بات آپ نے کی ہے؟ دیکھیں، میری چیف سیکرٹری پیسکو سے بھی بات ہوئی ہے، اور میں آج جو ہے میں نے کل کوشش کی کہ میں انرجی منسٹر سے بات کروں، میں انرجی منسٹر سے بھی بات کروں گا، اور میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کروں گا۔ جو اس وقت جو صورتحال وابڈا نے مچائی ہوئی ہے، 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کیا صورتحال ہوگی اس سردی کے موسم میں، اور صرف یہ زیادتی ہمارے جنوبی اضلاع اور خاص کر ڈی خان کے ساتھ ہو رہی ہے، اور سوچی سمجھی سازش کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس میں جو ہے کیونکہ یہاں پر ایک سیاسی جماعت جو ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم الیکشن ہار رہے ہیں، تو ڈی خان کے لوگ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ ٹرانسفر پوسٹنگ اگر آپ دیکھیں، ان کے کہنے پہ جو ہے یہاں پر ان کے چیدہ لوگ جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اگر ووٹ نہیں دے رہی عوام تو اس کے ساتھ یہ زیادتی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں، یہ ظلم CRBC آج زمیندار جو ہیں پرووا کے رول رہے ہیں۔ CRBC کینال میں جو روڑے اٹکائے تھے JUI نے، اب مجھے بتائیں کہ 3 دفعہ وزیر اعظم ڈی خان آیا، تختیوں کی نقاب کشائی کی۔ پہلے ڈی خان کی دیواروں پہ لکھا جاتا تھا، اب تھوڑا سا ایڈوانس ماڈل ہو گیا، تختیاں ہوئی، ان میں کتنے فنڈ آئے، کیا کچھ ہوا۔ آج جو لوگ لا اینڈ آرڈر یا باقی ہم سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، آج گورنر کس کی جماعت کا بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کتنی اپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ ایک طرف JUI کے سربراہ کہتے ہیں ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ مذاق بھی کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ جب الیکشن نہیں ہوگا تو اب کیسے حکومت بنائیں گے؟
उन्होंने देख लिया कि डी खान में जो इत्तेहाद और जो कैंडिडेट्स उनके मुकाबले में इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी को क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। अब वो कह रहे इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अगर वो कहते फिर हुकूमत कैसे उनकी बनेगी? ये समझते हैं कि शायद कोई नोटिफिकेशन के जरिए उनको बिठा दिया जाएगा, तो गलत फहमी में आए, आवाम में आवाम का सामना करें, आवाम में वोट मांगे, आवाम का एतमाद लें जो कि इनको नहीं देना चाहती। आज वही सूरत है, जब भी इनको नजर आता है कि इलेक्शन हारते हैं तो डी खान से बाहर दाखिला करते हैं। 2008 में भी बंद हुए थे, इस दफा पशीन गए, और पशीन आपको पता है बाउंड्री पे है, थोड़ा सा दिक्कत और देना पड़ेगा तो बाउंड्री उस तरफ होंगे। अच्छा मलिक इहसान साहब, ये बताएं कि आप चूँकि सैलाब के दिनों में बड़ा वर्क किया आप लोगों ने, और तहसील कुलाची और द्राबें के लोग ख़ानदान आपको सपोर्ट भी करते हैं, आपकी फैमिली को भी, थोड़ा सा बताएं कि क्या वजह है कि अभी तक ये पसमानगी ख़त्म नहीं हो सकी तहसील कुलाची की? क्या देखें ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसकी क्या वजह होगी? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। हमारी तहसील कुलाची में, जिसमें अब दराजिंदा भी शामिल है, एक मैंने जिस तरह पहले बताया पसमानदा हल्का है, और यहाँ पे एक 20-25 सालों से मुसलसल एक ख़ानदान की हुकूमत चलती आ रही है, और बदकिस्मती से उसके पास गो के ओहदे भी रहे, मिनिस्ट्रीज भी रही, वो मुसलसल उसको अवाम ने मुंतखब भी किया। लेकिन आज भी जिस तरह आपको हुमायूं खान ने आपके सामने रखा कि बुक यूनियन काउंसिल में अगर आप चले जाएं, हमारे हल्के की यूनियन काउंसिल है, वहाँ पे आज भी औरतें सरों पे जो है वो मटके और कैन उठाए मीलों दूर जाती हैं पानी भरने के लिए। तो ये 21वीं सदी है, और अब अगर ये खान के लोग, सिटी के लोग भी चले जाएं लाहौर, और उनको तो आप छोड़ दें, वो भी नहीं यकीन करेंगे कि ये लोग यहाँ पे हमारे इलाके में जो है ना ये किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। आप इस्लामाबाद लाहौर वालों को तो छोड़ दें, अगर उनके सामने ये जिक्र किया जाए तो वो कहेंगे शायद आप झूठ बोल रहे हैं। और ये हकीकत है कि लोग जो है इस वक्त न सिर्फ पानी से, बल्कि वहाँ पे न रोड हैं, न अस्पताल हैं, न स्कूल है, अगर स्कूल हैं भी सही तो वो गैर फाल हैं। तो एक इतने लंबे अरसे के इक़्तिदार के बाद लोगों को क्यों पसमानदा रखा गया है? वो इसीलिए रखा गया है कि उनका एक आदत सी है कि 5 साल निचोड़ते हैं, लोगों को निचोड़ते हैं। वो एक मिसाल बनी हुई है कि एक मुर्गी जो है उसके अगर खंभ उतार लिए जाएं तो फिर उसको जब दाना डालते हैं वो बेचारी उड़ तो नहीं सकती, वो आपके पीछे पीछे चलती आ रही होती है। तो इसी तरह इन लोगों बेचारों को इतना पसमानदा रखा गया है तालीम से, उनके पास न पानी है, स्कूल अस्पताल तो आप छोड़ दें, उनके पास न रोजगार है, तो वो बेचारे इतने पिसे हुए हैं, इतना पिसा हुआ तबका है ये गुर्बत से कि आखिरी वक्त में आके ये लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं। और वो बेचारे अपनी मजबूरी होती है, अगर किसी के घर में बीमार पड़ा हो और उसको कोई उम्मीद दिखे कि मुझे 4-5 हज़ार रुपए मिल जाएंगे और मेरे अगर बेटे या वालिदैन का कुछ इलाज हो सकेगा, लोगों की उन मजबूरियों का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने आज तक ये जबरन, क्योंकि मैं इस चीज को जबरन इसलिए कहता हूं, लोगों की मजबूरियों को फायदा उठाते हुए ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है, मैं अब जो लोगों में माहौल देख रहा हूं, अभी कितने दिन हो गए हैं, पैसे उठाए ये फिर रहे हैं, दर दर फिर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग इनके पैसे को भी ठुकरा रहे हैं, इनकी जो ऑफर्स हैं उनको भी ठुकरा रहे हैं, और इनको अपने जो गुज़िश्ता 25 साल का दौर है वो याद दिला रहे हैं। वो ये एक वजह है कि हमारा हल्का इतना पसमानदा है। जहां तक आपने सैलाब की बात की है, उस दिन फतीउल्लाह खान ने भी आपके सामने रखा था, फैसल करीम खान कुंडी ने भी आपके सामने रखा था। हमारा जो नहर का इशू था, हालांकि कितना मतलब आसानी से हल हो सकता था, और उससे कितने ज्यादा लोग वाबस्ता थे, उनका रोजगार हमारे पूरे जिले की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। अब ये जो CRBC कैनाल है, फैसल खान और पीपल्स पार्टी जिस तरह आए यहाँ पे, उन्होंने इफ्तिताह किया तो फौरन मौलाना साहब जो है ना उसमें उन्होंने रोडे अटकाना शुरू कर दिए। उन्होंने उसमें, हालांकि वो कर सकते थे, वो PDM के सदर थे, वो सदर की जो है वो शायद वजीर आजम से भी उस वक्त की ज्यादा उनकी जो ताकत थी वो राय रखते थे, क्योंकि वो PDM की हुकूमत थी। लेकिन उन्होंने इस चीज को न होने दिया, उसको डिले किया। दूसरी बात, सैलाब ज़दगान बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम से उन्होंने शिकवे किए, गिले किए, जबरदस्ती लिए, जो भी लिए, वो अपने सिंध के लिए, लोगों के लिए जो सैलाब ज़दगान थे उनके लिए वहां पे जो इमदादी रकम थी वो लेकर गए। हमारे सूबे में मौलाना साहब सुनने को ये मिलता है कि उन्होंने शायद कोई रकम ली है या नहीं ली, अब मैं इस चीज को कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये गिला उनसे जरूर है कि जो सैलाब ज़दगान हैं जिनके नाम लिखे गए थे, आज भी लोग चेक बुक्स उठा के दर दर फिरते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि हमारे पैसे आए हुए हैं, अकाउंट में नहीं आ रहे। तो मौलाना साहब से ये हम पूछते हैं कि वो कहाँ गए हैं पैसे, सैलाब ज़दगान के जो पैसे थे आपने क्यों नहीं हुकूमत को मजबूर किया? अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम को मजबूर कर सकते थे कि सिंध के लिए जो सैलाब ज़दगान के पैसे थे वो आप दें, और उन्होंने दिए, तो आप क्यों नहीं मजबूर कर सकते थे? आप अपने बेटे की मिनिस्ट्री लेके और कुछ मराद लेके क्यों चुप कर गए? अगर आपको लोगों का डर था तो आपको नहर तो कोई
مسئلہ نہیں تھا, آپ کو 1 مہینے میں اس کو سیٹ کرانا چاہیے تھا. یہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس ضلع کی, سارے سے وابستہ ہیں بال واسطہ یا بلا واسطہ. امدادی رقوم آج تک لوگوں کو نہیں ملی. تو بہت سے لوگ جو ہے نا, جس طرح ایک مولانا صاحبان کا بہت لمبا یہاں پہ کردار رہا ہے سیاسی, وہ اگر چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے, کیونکہ ایک ملکی لیول کے وہ لیڈر ہیں. وہ ہم گو کے لوکل سطح کی سیاست کرتے ہیں, وہ ایک ملکی لیول کے ہیں, وہ بہت کچھ یہاں پہ کر سکتے تھے جو کہ نہیں ہوا. تو میں جو ہے نا آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چیز کو بھی میڈیا پہ ہائی لائٹ کریں. جو لوگوں کو غلط قسم کی آفرز دی جا رہی ہیں, ان کا اتصال کیا جا رہا ہے, اور پیسوں کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے اس لیے کہ لوگوں کے ضمیر خریدے جائیں, اس چیز کو بھی میڈیا میں ضرور ہائی لائٹ کریں تاکہ الیکشن کمیشن اس چیز پہ ایکشن لے. شکریہ. یہ بتائیے کہ آپ کافی سالوں سے آپ قومی بھائیوں سے الگ رہے, آپ دوسرے گروپ میں رہے, آپ سے کسی نے بے وفائی کی کہ اب آپ دوبارہ سے قومی بھائیوں کی طرف آ گئے, مولانا صاحب کی طرف چلے گئے, آغاز خان آپ وہاں سے, دوسری یہ سیداللہ خان کتنے, ان کی آواز کتنی خراب ہے, میڈیا یہ بھی سننا چاہے گا کہ کتنی خراب آواز ہے. سیداللہ مروت صاحب, شکریہ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا جی. ہم صرف علاقائی سیاست کرتے ہیں اور اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی پسماندگی دور ہو سکے. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا جی, جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارا علاقہ سارا زراعت پہ منحصر ہے, اور ہمارا علاقہ میں پانی پینے کے پانی کے مسائل ہیں, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. ہماری اپنے جن کے ساتھ ہم ٹھہرے رہے ہیں, آغاز خان گنڈا پور گروپ کے ساتھ, میں نے 2013 کا الیکشن خود لڑا تھا جی, ایم پی پہ ٹھہرا تھا. تو جب سردار اسرار خان شہید کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد میرا سردار اکرام اللہ خان گنڈا پور کے ساتھ اتحاد ہو گیا, تو میں ان کے حق میں بیٹھ گیا تھا. تو اس کے بعد 2018 میں بھی آغاز خان کو سپورٹ کیا. تو ان 10 سالوں میں جی ہمارے علاقے کی وہی ویسے کا ویسا کھڑا ہے, روڈز کے حالات بھی وہی ہیں, پینے کے پانی کے مسائل بھی وہی کے وہی ہیں. جو ہم نے لوگوں سے وعدے وعید کیے تھے الیکشنز میں کہ ہم آپ کی یہ پسماندگی تو ہم آپ کے یہ کام کریں گے, وہ ہمارے پورے نہیں ہوئے, جس وجہ سے ہم نے اپنے علاقے کے لوگوں کے خاطر, ان کے مفاد کی خاطر, ان کی اس چیز کی خاطر ہم نے ان کو چھوڑا ہے. اور ہم ان سے امید کرتے ہیں, قومی بھائیوں سے جن کے ساتھ ہمارے تھوڑے بہت پانی کے مسائل پہ. کتاب وجہ نہیں بنی جی, کتاب وجہ نہیں ہے, مطلب وہ کتاب کی طرف چلے گئے, انہوں نے انتخابی نشان کتاب رکھ دیا. بالکل جی, وہ بھی ہے جی, انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی, خود بخود وہ چلے گئے ادھر کتاب کی طرف. اور پہلے بھی مولانا برادران کو بھی ہم الیکشن میں وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں جی. عطاء الرحمان صاحب 2 مرتبہ بنے ہیں, یا فضل الرحمان صاحب بنے, تو انہوں نے بھی کوئی ہمارے علاقے پہ خاطر خواہ توجہ نہیں دی, جس کی وجہ سے ہمارا علاقہ ویسے کا ویسا ہے جوں کا توں ہے. فیصل خان, آپ کی مذہبی جماعتیں ہیں جن کا آپ کے مقابلہ ہوگا, جمعیت علماء اسلام, ان کے حلقے میں TLP, تو پیپلز پارٹی کی مذہبی ٹچ دے گی, اسلامی ٹچ تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی مذہبی جماعت کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا مقابلہ غربت, بے روزگاری, دہشت گردی اور مہنگائی کے ساتھ ہے. ہم نے پہلے, ہمارا یہ مینیفیسٹو ہے, تمام سیاسی جماعتوں کا ایک جمہوری حق ہے کہ وہ جو بھی کریں, ہم مذہب کا کارڈ استعمال نہیں کرتے پالیٹکس میں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ان 3-4 نعروں پہ آئے ہیں جس میں ہم غربت ختم کریں, بے روزگاری, مہنگائی اور دہشت گردی. یہ ہمارا فوکس ہے پورے پاکستان میں, ہم اس چیز کو ختم کریں. اکثر